نہ ہاتھ ہلوے نہ پاؤں اللہ کہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت پوچھیں گے تیری بیوی کو بلاؤ حدیث کا مفہوم تیری بیوی کو بلاؤ اللہ حضور آباد میں 50 سال کا دکھا یہاں بھی جہاں کی اتفاقی اللہ کہے ایک بار بیوی کو دیکھ اللہ کو انٹرسٹ اللہ کہیں گے میں کہہ رہا ہوں میرا بندہ دیکھ لے گا اللہ آپ کہتے تو ایک بار دکھانا باقی جنت دور رکھنا اللہ ایک بار دکھا دے میں آپ کو پورا گھما کے بول رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ بھائی پردہ اٹھاؤ اس کی بیوی کو دیکھنا ہے جیسا پردہ اٹھے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پردہ اٹھے گا اس کی بیوی نظر آئے گی حور خوبصورت ہوگی اس سے 70 گنا زیادہ خوبصورت اللہ ہماری بیوی کو بنا کر سبحان اللہ اور پھر اللہ پوچھے گا آپ کیا اس میں کیا پوچھے گا حضور آباد میں اتنے سال نکالے اور بھی نکالے جی بھائی کبھی میرے کو بولا میں یہ بتاؤں گا حوروں کا اور ہماری بیوی کا مقابلہ تو اور حضرت عائشہ فرماتی فغلبنا واللہ اللہ کی قسم بیویاں جیت جائے گی حوریں ہار جائے گی آیا نا بیوی سے پیار آیا نا ادھر ادھر مت آنکھوں کو پھٹکاؤ بھائی نگاہ نیچی رکھو اپنے ایمان کی حفاظت کرو کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ میں پہلی بات کے اوپر آ گیا میں دوسری بات پر آ رہا ہوں میں نے کہا 4 کام کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ دوسری بات پر میں آ رہا ہوں قرآن پاک سے محبت کون تیار ہے قرآن پاک سے ہاتھ اوپر کرے بھائی ماشاءاللہ بولو محبت کریں گے انشاءاللہ اور آج کا یہ مجمع میرے کو بہت جگہ دعوت ملتی کبھی کوئی نکاح کا معاملہ ہوتا ہے کبھی کوئی موت میت کا معاملہ ہوتا ہے کبھی سیرت مصطفیٰ پر جانا ہوتا ہے کبھی اصلاح معاشرہ پر جانا ہوتا ہے لیکن جہاں میرے کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہاں بچوں کا قرآن پاک ختم ہونے والا ہے اللہ کی قسم اتنی خوشی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ میں نے آ کر کچھ نہیں کیا یہ 4 یا 6 بچوں کا مجھ پر احسان ہے کہ آج مغفرت کی رات میں ہم کو جمع کر دیا کیونکہ حافظ قرآن کا مقام کتنا ہے اونچا معلوم ہے ایک صحابی آئے قرآن پاک تو زمانے میں اتر رہا تھا وہ صحابی نے آ کر پوچھا ماں بالو حامل القرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آنے والے صحابی نے کہا اللہ کے رسول قرآن پاک کو کوئی بائی ہارٹ کرے ایک ہی پڑھنا اور ایک ہی اس کو یاد کرنا بائی ہارٹ تو کوئی بائی ہارٹ کرے یاد کرنے میں اس کا سبب کیا ہوگا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیار سے فرمایا بولو سبحان اللہ بولو پورا مجمع بولو سبحان اللہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی امتی مرد ہو یا عورت ہو حافظ قرآن بن جائے یا حافظہ بن جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں حافظ اور حافظہ کی ماں کو بلایا جائے گا اس کے ابو یعنی اس کے ابا کو بلایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جتنے حافظین جتنی حافظات جنہوں نے قرآن کریم کو بائی ہارٹ کر لیا اللہ فرمائیں گے ان کے اماں بھی آ جائے ان کے ابا بھی آ جائے ہماری اماں ہمارے ابا جمع ہو جائیں گے فرشتے کہیں گے کیا ہونے والا اللہ فرمائیں گے تم میں سے کوئی کچھ نہیں کرے گا آج میں اپنے ہاتھوں سے حافظ کی ماں حافظ کے ابا کے سر پر موتیوں کا تاج رکھوں گا کیسے اللہ کے ہاتھ ہوں گے کما یعنی کو بھی جلانے کی وشانی ہم کو نہیں معلوم وہ دست قدرت کیسے ہوگا لیکن اللہ فرماتے اپنے ہاتھوں سے حافظ کی ماں ہو حافظ کے ابا ہو اللہ فرماتے میں اپنے ہاتھوں سے ان کے سر پر موتیوں کا تاج رکھوں گا اور ایسا تاج ہوگا اگر ایک موتی دنیا میں آئے پوری دنیا روشن روشن چمکتی ہو جائے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر صحابی وہیں بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا ہو گیا نا حافظ کی ماں ابا کو تاج موتیوں کا یہ جو 4 یا 6 بچے قسم اللہ کی ان کے ماں باپ کتنے خوش ہوں گے اصل خوشی جو ملی ہوگی نا ان کو اپنی شادی پر وہ خوشی نہیں ملی ہوگی جو اپنے بچے کے تکمیل حفظ پر خوشی نصیب ہوتی ہے شادی میں دنیا کی
خوشیاں ملی. یہاں اللہ نے ماں باپ کے نام جنت تو کیا اور یہ بھی کہہ دیا کوئی فرشتہ کیا تیرے قریب آئے گا, میں خود آ کر تجھے تاج پہناؤں گا اور موتیوں کا تاج پہناؤں گا, اور ایک موتی دنیا میں آئے تو پوری دنیا روشن ہو جائے, ایسا تاج پہناؤں گا. لیکن وہ صحابی بیٹھے کہا اللہ کے رسول میرا سوال تو باقی ہے. میں نے پوچھا کیا سوال تھا؟ کہا نا حافظ کی اماں ابا. اللہ کے رسول وہ تو ہے, حافظ کو کیا ملے گا؟ حافظ کو ماں کو ملے گا بے شک تاج ملے گا, ابا کو تاج ملے گا, حافظ کو کیا ملے گا؟ کیونکہ یہ جو حافظ ہوئے نا یہاں چلو ٹرافی دی, سرٹیفکیٹ دی اور ان کے سر پہ دستار بندی ہوئی, سب ہوا, لیکن ان بچوں کو پوچھو کیسے تڑپ تڑپ کے حافظ ہوئے ہوں گے. کوئی آسان نہیں ہے قرآن پاک کو پائے ہاتھ کرنا, بہت مشکل ہے. ہاں مار بھی کھانی پڑتی, رہایا نہیں. ان کے استاد مانو نے کہا ہوں یہ ہوتی ہے دھپا تھا. یہ ہم بھی اسی راستے سے گزرے ہیں بھائی, ہم بھی اسی راستے سے گزرے ہیں. ہاں کچرا بھی تو بیوی کا غصہ بھی بچوں پہ اتر جاتا ہے. میں جب پڑھ رہا تھا گجرات میں, اور ہم تو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. آپ کو معلوم ہے یہ 4 بچوں کو بھی 6 بچوں کو میں نے دیکھا نا تو میں سوچنے لگا کہ میرا جو قرآن الحمدللہ کرانے والا اللہ ہے, اور وہ ہمارے ابا مرحوم کی محنت ہے, ایمان قبول کیا. ابھی تو میں نے کچھ وہ یسرنا القرآن اس زمانے میں قاعدہ چلتا تھا, اور 10 مہینے میں اللہ نے پورا قرآن سینے میں دے دیا. وہ اللہ کا کرم ہے, میرا کوئی کرم, اللہ کا کرم ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے جب کہ ہم تو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے تو ہمارے حافظ صاحب نے میرے ابا کو بمبئی سے بلایا تو کہا کہ تمہارا بیٹا حافظ ہو گیا. میرے ابا کو یہ نہیں معلوم تھا کہ حافظ کس کو کہتے ہیں. اچھا ہو گیا, بہت اچھا ہو گیا. خیر تو مجھے آپ کو یہ بتانا کہ حافظ قرآن کا مقام کیا ہوگا. بنائیں گے اپنے بچوں کو, بناؤں گے انشاءاللہ, بنائیں گے, ہم نہ بنے بنائیں گے, بولو بنائیں گے انشاءاللہ. تو وہ حافظ قرآن کا مقام کیا ہوگا؟ وہ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اماں ابا کو تاج پہنایا جائے گا, حافظ کا کیا مقام ہوگا؟ سب سبحان اللہ بولتے جاؤ, سبحان اللہ بولتے جاؤ. میں بولتا جاؤں ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولنا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں حافظوں کو جمع کیا جائے گا, بولو سبحان اللہ. ان عورتوں کو بھی جمع کیا جائے گا, ان بچیوں کو بھی جمع کیا جائے گا جن کے سینے میں قرآن ہوگا. یعنی حافظین بھی جمع ہوں گے, حافظات بھی جمع ہوں گی, بولو سبحان اللہ. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیامت کا جھٹکا آئے گا, سارا نظام درہم برہم ہوگا. ارے جتنے حافظ ہوں گے سب کے بدن کھڑ کھڑ کانپتے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے تمہارا بدن کیوں کانپتا؟ اللہ ڈرو نہیں تو کیا کرو, آسمان بھی پھٹ گیا, زمین بھی پھٹ گئی. اللہ ڈرو نہیں تو کیا کرو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ مجھے اگر تجھے عذاب دینا ہوتا تو میں تیرے سینے میں قرآن کو نہ رکھتا. اگر مجھے عذاب دینا ہوتا تو تیرے سینے میں قرآن نہ ہوتا. مجھے تجھے عذاب نہیں دینا. حدیث پاک میں لکھا قرآن پاک میں 6666 آیتیں, 6666 آیتیں اللہ نے جنت کی سیڑھیاں بنائی, 6666 سیڑھیاں بنائی. اللہ فرمائیں گے اقرا, سبحان اللہ, اللہ فرمائیں گے اقرا ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللہ فرمائیں گے میرا بندہ تیرے سینے میں قرآن ہے, پڑھتا جا, سبحان اللہ, جنت کی سیڑھی چڑھتا جا. اور اللہ فرمائیں گے پڑھتا جائے گا, جنت کی سیڑھی چڑھتا جائے گا, 6666 آیتیں پڑھے گا, 6666 جنت کی سیڑھیاں چڑھے گا. آخری آیت پڑھے گا, 10 قدم پر اللہ جنت الفردوس لا کر کھڑا کر دیں گے. کہاں گیا حافظ, کہاں پہنچ گیا؟ نہیں, جنت میں نہیں پہنچا. میں نے کیا کہا, کتنے قدم دور ہے؟ 10 قدم. آ گیا 10 قدم دور جنت. ہم نہیں بیان کر سکتے وہ جنت کا دروازہ کیسا ہوگا, لیکن اللہ کیا فرمائیں گے, میرا بندہ جنت آ گئی. کہے گا اللہ دروازہ بند ہے, اللہ
کھول دینا اللہ دروازہ کھول دے. حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں, کھول دینا. اللہ کیا فرمائیں گے؟ بولو سبحان اللہ. اللہ کہیں گے نہیں, جنت کا دروازہ ایسا نہیں کھلے گا, تو قدم بڑھاتا جائے گا, میں جنت کا دروازہ کھولتا چلا جاؤں گا, اور تیرے دائیں بائیں فرشتے ہوں گے جو تجھے سلام سلام کریں گے. آج حافظ قرآن کو کتنے لوگ دنیا میں سلام نہیں کرتے؟ تو بیچارہ مولانا گزرتا ہوگا نا, مولانا نے سلام نہیں کیا تو آفت کھڑی ہو. کیا کہے گا؟ یہ اپنا امام 5 وقت اپنے کو نماز پڑھاتا ہے, میرے بچے کو قرآن پڑھاتا, ہم بیٹھے اندھا ہے, اس کو دکھتا نہیں ہے, سلام نہیں کر سکتا. تو میرا خیال آتا ہے وہ مالدار کو تو گھومرا ہے, تو کریے. ہمارے نبی نے فرمایا جب کوئی سلام کرے اور سلام کا جواب دے, ہمارے نبی نے فرمایا ان دونوں میں اچھا وہ ہے جس نے سلام پہلے کیا ہے. سبحان اللہ. تو یہ فرشتے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے اور حافظ کو کیا کرتے ہوں گے؟ یعنی بولو نا کیا کرتے ہوں گے؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا, پارہ نمبر 24 پڑھو, میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا حتی اذا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی, میرے بندے تیرے سینے میں قرآن ایک قدم بڑھاتا جا, جنت کے دروازے کھلتے جائیں گے. اور دونوں طرف سے فرشتے کیا کرتے ہوں گے؟ سلام. سچ بتاؤ, فرشتوں کی آواز کتنی پیاری ہوتی ہے, دنیا کا کوئی میوزک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جو فرشتے سلام کریں گے, بولو سبحان اللہ. اچھا, جیسے یہ جنت میں جائے گا, کون بولو کون؟ ماشاءاللہ آج جو ہوئے اور جو پہلے ہوئے, آئندہ جو ہوں گے, بولو کہاں جائیں گے؟ جیسے جنت میں جائیں گے نا, اللہ کی آواز آئے گی میرے حافظ بندے آ جاؤ آ جاؤ. اور اللہ کی کیا آواز آئے گی؟ کوئی سلام نہیں کرے گا, کوئی نہیں کوئی نہیں. فرشتے تو باہر سلام کر رہے تھے, اللہ نے جیسے جنت میں اللہ نے کوئی سلام نہیں کرتا, میرے حافظ بھی تھوڑا خدمت میں آئے گا. یہ جنت میں آیا, اللہ کر رہے تھے نا, بہت اچھا لگتا تھا, دنیا میں کوئی نہیں کرتا تھا, یہ کر رہے تھے بہت اچھا لگا. اللہ کہنے نا ابھی کوئی فرشتہ حافظ کو سلام نہیں کرے گا. اللہ کہیں گے میرا بندہ میری بندی تیرے سینے میں میرا قرآن ہے, کوئی سلام نہیں کرے گا. اب پیدا کرنے والا اللہ خود تمہیں سلام کرے گا. یہ سورہ یاسین, اللہ سلام کرے گا. کس میں پڑھتے ہو نا سورہ یاسین؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں, پڑھو نا. اللہ نے فرمایا لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ. پورا مجمع بولے نا سلام کون کرے گا؟ اور جیسے اللہ سلام کریں گے نا, وہ اللہ کی آواز, اللہ کی قسم کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ پروردگار کی آواز کیسے ہوگی. سارے کے سارے جنت کے دروازے پر بیٹھ جائیں گے. اللہ کہیں گے آگے بڑھو. نہیں اللہ تیری آواز میں ہم کو جنت مل گیا, لیکن اللہ فرمائیں گے آگے بڑھو. پھر جنتی تو حافظ قرآن تو بولو مزے کرتے ہوئے. ایک دن اچانک اللہ کا اعلان ہوگا, آج پروموشن سمجھتے, آج ان کو اوپر والی جنت, بالا خانہ, جنت کی بالکنی, آج وہ دروازہ بھی کھل گیا ہے. اور صرف اسپیشل تمہارے سینے میں قرآن ہے, آ جاؤ اوپر آؤ. جب وہ سارے حافظ اوپر آئیں گے, بہت بڑی جنت میں ہر ایک کی الگ الگ بات کرنا ہوگی. اللہ کہیں نیچے دیکھو, نیچے دیکھو. اب وہ حافظ جو یہاں کے حافظ ہوئے نا وہ, اور دوسرے سب نیچے دیکھیں گے, پیچھے ہٹیں گے, کہیں گے اللہ نہ دیکھنا. اللہ نے کہا کیا ہوتا؟ اللہ وہ نیچے آگ لگ رہی ہے. اللہ کہیں گے وہ جہنم ہے, بہت نیچے. یہ اوپر ہوں گے, وہ نیچے آگ جلتی ہوگی, کسی کو کوڑے مارے جاتے ہوں گے, ارے کسی کا پیٹ پھاڑا جاتا ہوگا, کسی کو پیپ پلایا جاتا ہوگا, کسی کو خون پلایا جاتا ہوگا, کسی کو درخت کے کانٹے اس کے گلے میں ٹھوکے جا رہے ہوں گے. ارے بڑا وہ اب وہ کہے گا اللہ میرے کو یہ سب نہیں دیکھنا. اللہ کہیں گے جہنم ہے, دیکھ لے. جو ہے اس میں کسی کو پہچانتا ہے, جو جانور میں اس کو پہچانتا ہے, کسی کو پہچانتا ہے, تو وہ دیکھے گا, کہے گا ہاں اللہ یہ حضور آباد میں رہتا تھا, اللہ یہ میرا چچا ہے, اللہ وہ میری پھوپھی میری خالہ. اللہ فرمائے میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, تیرے سینے میں قرآن ہے. آج تو جس کی طرف اشارہ کرے گا, میری قسم
میں اسے جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا نعرہ تکبیر اللہ اکبر. تو آج کے جلسے میں تو ہم اچھا ہوا نا آئے, کیونکہ 4 حافظوں نے ہم کو دیکھا یا 6 حافظوں نے ہم کو دیکھا. وہ قیامت میں اتنا تو کہیں گے نا میں حافظ ہوا تھا, اسی کے جلسے میں آیا تھا, یہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا, اللہ میں نے اس کو دیکھا تھا. اللہ کہیں گے میری عزت کی قسم جاؤ اس جہنمی کو بھی جنتی بنا دوں گا. بولو سبحان اللہ. تو میرے پیارے دوسری بات مجھے یہی کرنی تھی. پہلی بات لا الہ الا اللہ. دوسری بات پتا کون کون قرآن سے کریں گے انشاءاللہ. نہیں بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. آواز نہیں آ رہی آپ کی, بولو نہ کریں گے. محبت ہے قرآن سے ہے. ہاں بولو, ہاں بولو. نہیں ہے تو ہاں بولو. ہے آج پڑھا میرے کو نہیں مانی 50% مجمع بیٹھا ہے جس نے آج قرآن بولو پڑھانے اچھا پڑھانے دیجیے. سنا موبائل پہ سنا قرآن نہیں, باقی بہت کچھ سنا. کیا سنا اس پر میں آ رہا ہوں. سنا نہیں قرآن پڑھا بھی نہیں سنا. ہم نے کہا ٹھیک ہے ایمان والا بندہ ہے بھائی, قرآن نہیں پڑھا ایزی ہوگا, قرآن نہیں سنا. لیکن قرآن کو ٹچ کیا, ٹچ پورے دن میں فجر سے ٹچ کیا. ہم نے کہا چل وہ بھی نہیں کیا. قرآن کو ایک بار محبت سے دیکھا, پڑھا نہیں, سنا نہیں, ٹچ نہیں کیا, چھوا نہیں, کیا محبت سے دیکھا. محبت سے دیکھا دن میں. میرے دوستوں کون سی قرآن سے محبت ہے جب پڑھ نہیں رہا ہے, سن نہیں رہا ہے, قرآن کو چھو نہیں رہا ہے, قرآن کو دیکھ نہیں رہا ہے. حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے محبت سے قرآن کو دیکھ لے, تو دیکھتا جائے گا, اللہ گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. لیکن یہ مجمع بیٹھا ہے, میں پڑھا میں سنا. موبائل نمبر 1. آدھی رات ہوتی نہیں, 2 بجتے, پوچھو یہ جوانوں کو پوچھو موبائل پہ کیا کرتے بھائی. کوئی صبح میں اگر موبائل پہ بیٹھتا ہے نا صبح 10 بجے 11 بجے تو میرے جیسا بیوقوف بولتا ہے کیا اس کا کوئی کاروبار ہوگا, کچھ لین دین کا کام کرتا ہوگا. رات کو 1 بجے 2 بجے کس کا باپ کاروبار ہوگا. ہمارے موبائل میں عورت ہے, پیچھے گانا بج رہا, آدھا کپڑا پہنا, ناچ رہی ہے, 12-15 منٹ کی کلپ ہے, دیکھتا ہے. اور رات کو 1 بجے اپنے دوست کو فون کرتا, وہ نالے کم وقت بھی جاگ رہا ہے. اس کو پوچھتا ہلو تو جاگ رہا نا, کیا ہوا, بہت اچھی کلپ آئی بھیجتا ہوں. اس نے بٹن دبایا, کلپ وہاں گئی. اس نے 12-15 منٹ دیکھا, پھر وہ اس کو فون کرتا ہلو بہت اچھا بھیجا, ویری ہاٹ. یہ قرآن سے محبت, یہ ہمارے نبی کا حکم, یہ اولیاء کرام کا طریقہ کیا ہے. اچھا صرف جوان نہیں, بڈھے بھی, میں نے کچھ بوڑھے کو بھی دیکھا. وہ بھی ایک بڈھے کو میں نے دیکھا, ماشاءاللہ وہ بڑا عجیب واقعہ ہو گیا. بڈھے کو دیکھا موبائل پر بیچ میں نے کہا کیا کر رہا بھائی, کیا کر رہا, وہ ایپیسوڈ دیکھ رہا. میں نے کہا کون سا یہ ایپیسوڈ, اس وقت میرے اب میرے کو معلوم. میں نے کہا کون سا ایپیسوڈ, 84 نمبر کا ایپیسوڈ. 84 تو ہے کتنے, 100 کے اوپر کچھ ہے, لیکن بہت مزہ آتا ہے. 84 نمبر. میں نے کہا ایک ایپیسوڈ کتنی منٹ کا ہے, تو کہا 40 منٹ کا ایک ایپیسوڈ ہے. میں نے کہا بیا مطلب کتنی منٹوں کا حساب اللہ کو دے, ایک ایپیسوڈ کا اللہ حساب مانگنے میں تو کیا دیا. وہ تو اللہ کا ولی تھا, موبائل ہم کے لیے پھینکا, آقاری صاحب معافی مانگتا ہوں اللہ سے. اور اس نے جو جملہ کہا نا, آپ کہتے ہو کتنی منٹوں کا حساب دوں گا, ارے میں تو اپنی زندگی کے ایک لمحے کا بھی حساب نہیں دے سکتا. سچ بتاؤ, ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں حضور امان والے, لیکن زنا ہو رہا ہے ہمارے موبائل میں, چوری ہوتی ہے ہمارے موبائل میں, سودی کاروبار ہمارے موبائل میں, ارے چغلی ہوتی ہے ہمارے موبائل میں, جھوٹ بولا جاتا ہے ہمارے موبائل میں, بلیک میل کیا جاتا ہے ہمارے موبائل میں, لڑائی جھگڑے سوشل میڈیا پر جھوٹ کو پھیلایا جاتا ہے ہمارے موبائل میں. اور اللہ کی قسم ہمارے حضور امان والے اگر تھوڑا غور کرے, اگر ڈیورس اور طلاق ہوتا ہے تو اس کی وجہ بھی
ہاں بول یا اللہ بولو نا، ہاں یا اللہ. ماں کی نافرمانی ہو رہی، کس کی وجہ؟ باپ کو گھر سے دھکے دیے گئے، وجہ کیا ہے؟ موبائل ایپیسوڈ دیکھے جا رہے، پب جی کھیلا جا رہا ہے، گیم کھیلی. اور ہماری ماں بہنیں، بچہ پیدا ہوا تھوڑا یعنی 1 سال کا بھی بچہ نہیں ہوا اور بچے نے رونا شروع کیا، ماں نے اٹھا کیا دیا؟ موبائل. تو بچہ موبائل نہیں ہوتی تو اس کو کچھ آتا نہیں ہے. ماں خوش ہوئی، ہاں میرے بیٹے کو تو پورا چینل بدلنے آتا. میں نے کہا اس کو یہ بھی بدلنے آتا، ایک زمانے میں ماں کو بھی بدل دے گا. صحیح کہہ رہا. یہ موبائل نے جہنم تیار کیا ہے. زنا ہوئے موبائل میں، چوری ہوئے موبائل میں، گیم کھیلا جائے موبائل میں، اور دھار سکھائی جاتی موبائل میں، لڑائی جھگڑے سکھائے جاتے موبائل میں، ایمان کو بیچنے کے فیصلے ہوتے ہیں موبائل میں، ماں باپ کی نافرمانی کے فیصلے ہوتے موبائل میں، جھوٹ بولا جاتا ہے موبائل میں. بلکہ میرے پیارو، جس نے موبائل بنایا ہوگا، میں تو کبھی کبھی دعا دیتا ہوں کہ بہت اچھا کام کیا. اس لیے تھا کہ دنیا کو قریب کر دے. ہم نے موبائل کا ایسا استعمال کیا کہ میاں بیوی سے جدا ہو گئی، بیٹا ماں سے جدا ہو گیا. موبائل کوئی گناہ نہیں ہے. آپ کسی بھی مفتی صاحب سے پوچھیں، کسی مفتی نے موبائل کو حرام نہیں کہا، کسی مفتی نے مکروہ تحریمی نہیں کہا، کسی مفتی نے مکروہ تنزیہ نہیں کہا. سارے علماء کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس موبائل ہے. اللہ کی قسم موبائل جائز ہے، لیکن ہم جس طرح استعمال کرتے ہیں کیا وہ جائز ہے؟ وہ جائز ہے؟ میرے پیاروں، مت اپنے ماں باپ سے جدا ہو جاؤ، مت اپنی بیوی سے جدا ہو جاؤ. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہم ننگی عورت کا ناچ دیکھتے ہیں، اس میں بولو زور سے بولو، کس میں؟ اگر وہ ہماری بیٹی ناچتی ہوتی تو کیا کرتے؟ بیچتے اپنے دوست کو، دیکھ میری بیٹی ننگا ناچ کرتی. ہماری بہن ہوتی، ہمارے گھر کی بہو ہوتی ناچنے میں، ہماری ماں ہوتی، کبھی نہیں بیچتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، اور ہمارے نبی نے فرمایا الدیان لا یموت کما تدین تدان. ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ کو موت آنے والی نہیں ہے، جیسی کرنی. میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے آقا صاحب نے فرمایا جیسی کرنی. کہیں بھرنے کا وقت نہیں آ جائے. حالات پہ حالات آ رہے ہیں میرے پیاروں، لیکن ہم سدھرنے کو تیار. یہ قرآن پاک کی عظمت ہمارے دل سے ختم ہو گئی. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی جب مکہ مکرمہ میں، بولو بھائی ٹائم ہو گیا؟ نہیں ہوا. آخری ٹائم کو بتا دے بھائی. 2 بجے تک. پھر آیا کوئی 2 بجے والا، یار 2 بجے کا کیا کوئی پاور ہے بھائی؟ چلے آدھا گھنٹہ اور چلے گا. میں زیادہ نہیں بولوں گا، بس اب ختم کرنے پر آ رہا ہوں. صرف اتنا بتا رہا ہوں، مکے میں بڑے بڑے عربی جاننے والے، بولو مکے میں بڑے بڑے عربی اسکالر، عربی زبان کے اسکالر. اور وہ جب وہ عربی بولے نا، ان کی فصاحت، بلاغت، سلاست، طلاقت اور ایسے ایسے شعر بولے کہ سب حیران ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کعبے کے اوپر جو اچھا شاعر ہوتا ہے وہ آ کے اپنا شعر لٹکا دیتا اور لوگ اس کی واہ واہ کرتے ہیں، اس کو درہم اور دینار دیتے. چاندی کے سکے کو درہم کہتے ہیں، سونے کے سکے کو دینار کہتے ہیں، اس کے اوپر لٹایا جاتا. ارے روزانہ بڑے بڑے عربی کے اسکالر، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب اور ادبا آتے تھے اور اپنا شعر لگاتے جاتے تھے. ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کا قرآن بہت اچھا ہے تو یہاں لے کر آگے نا، ہمارے شاعروں کے ساتھ مقابلہ کرے نا. کسی صحابی نے آ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مکے میں ایسی باتیں ہو رہی ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا اللہ یہ کہہ رہے کہ ہمارے شاعروں کے اشعار بہت اچھے ہوتے ہیں، ہمارے ادبا کا کلام بہت اچھا ہوتا ہے، تو اللہ تو بھی کچھ اگر دے تو میں وہاں پر رکھ دوں کعبے کے اوپر. میرے پیاروں، اسی وقت حضرت جبرائیل آئے. سبحان اللہ. سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں. کون سی آیت آ رہی ہے؟ پڑھو میرے ساتھ میں، پڑھو نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بس یہ سورت آئی اور اللہ کی طرف سے حکم آیا، میرے پیارے نبی اس کو کعبے کی دیوار پر لٹکا دو.
ہمارے نبی نے صحابہ کو بھیجا، اس زمانے میں سے سیڑھی ہوتی تھی، چڑھے اور کعبے کی دیوار پر رکھ دیا، آنے والا مرد، آنے والی عورت، بچے سب دیکھ کر کہے باقی سب ہٹا دو، رہنے دو تو اسی کو رہنے دو۔ سب کی طرف سے آواز آئی اور سب شاعروں کو خبر ملی، شاعروں کو خبر ملی، وہ تیرا شعر لٹکتا تھا اتار دیا گیا، ارے اس کو خبر ملی تیرا بھی اتار دیا گیا، ارے تو نے جو لکھا تھا اتنی محنت سے اتار دیا گیا۔ اور سب کے سب شاعر آتے تھے، دیکھا کہ ساری تختیاں زمین پہ گری ہے، اگر کوئی کعبے پر چمک رہا ہے تو سورہ کوثر چمک رہی ہے۔ کیا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سارے شاعروں کی میٹنگ بیٹھ گئی، سارے اسکالر کی میٹنگ بیٹھ گئی، کرنا کیا؟ یہ تو بڑا معاملہ ہو گیا، یہ محمد کے شعر یا محمد کا قرآن یا کلام، اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ سب نے اپنی محنت توڑ محنت کی، مگر جب لٹکا یہ 2-4 گھنٹے کے بعد اس کی تقریر نیچے کیونکہ وہ سارے لوگوں کا فیصلہ ہوتا تھا۔ اس زمانے میں سب سے بڑا شاعر جن کا نام لبید، ساتھ میں بولو کیا نام؟ لبید۔ انہوں نے مشورہ کیا ان کو بلانا پڑے گا کیونکہ وہ یہاں مکے میں نہیں رہتے، تھوڑا دور رہتے، ان کو بلانا پڑے گا۔ تو کچھ شاعروں نے کہا بلائیں گے، وہ آئیں گے اور بے شک مقابلہ کریں گے، مگر فیس بہت ہیوی ہے ان کی فیس، کیونکہ لبید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ شعر پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے تو سارے کے سارے لوگ اس زمانے میں جیسا بھی لکھا جاتا تھا، پتھر پہ لکھا جاتا ہوگا یا لکڑے پہ لکھا جاتا ہوگا، سب کے سب لکھنا شروع کرتے تھے، یعنی سب کو یہ ہوتا تھا کہ اس کا کوئی جملہ میرے سے مس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کا۔ کہا لبید کو بلائیں گے، تو سارے شاعروں نے کہا ہمارے پاس درہم دینار بہت جمع ہے، سب لبید کے گود میں ڈال دیں گے، لیکن بلائیں گے تو صحیح تاکہ یہاں مقابلہ ہو جائے۔ پھر لبید کو بلایا گیا، لبید آ گئے، بولو لبید، یعنی ساتھ میں بولو نام کیا؟ لبید آ گئے اور آ کے کھڑے ہو گئے، دیکھنے لگے، بولو نا کیا لکھا ہوا؟ اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ لکھا ہوا لبید دیکھتے گئے بہت دیر تک دیکھا، اس کے بعد کہا لاؤ میرا قلم لاؤ، بس جیسے کہا قلم لاؤ، سارے شاعروں نے کہا جواب مل گیا، جواب مل گیا، جواب مل گیا۔ لبید نے اپنا قلم منگوایا ہے، قلم منگوایا اور سیڑھی پر چڑھے، کیا لکھا؟ اے حضور پاک، کیا قرآن پاک اللہ نے ہم کو دیا، کیا لکھا؟ پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ لبید نے بھی یہی لکھا، پھر کیا لکھا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ پھر کیا لکھا؟ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ پھر کیا لکھا؟ هَذَا لَيْسَ كَلَامُ الْبَشَرِ، یعنی یہ لکھا کہ یہ جو ہے وہ ہے، وہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ پیدا کرنے والے اللہ کا کلام ہے۔ سارے کے سارے سوچو سب کے چہرے کیسے ہو گئے ہوں گے جب لبید نے یہ لکھ دیا هذا ليس كلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں، یہ بول کر سیڑھی سے اترا، جتنی فیس لی تھی یوں پھینک دیا اور چلا گیا وہاں سے۔ میرے دوستو بعض کتابوں میں لکھا ہے جا کر کلمہ بھی پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ۔ میرے پیاروں مجھے آپ کو یہی بتانا ہے، یہ قرآن ہمارے گھر میں ہے، جو کعبے پر تو ایک صورت تھی، آج کتنی صورتیں ہمارے گھر میں ہیں، لیکن میرے پیاروں کوئی پڑھنے والا نہیں ہے نا، کوئی سننے والا نہیں ہے نا۔ ہم کو موبائل سے فرصت ملے تو ہم قرآن پاک کو پڑھیں نا، لہذا قسم کھاؤ تو غلط نہیں ہوا، یہ مجمع میں 80% حافظ نہیں، وہ لوگ بیٹھے جن کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوئی، اور کسی کو مجمع میں کھڑا کرے لیکن سورہ فاتحہ پڑھ وہ صحیح نہیں پڑھے۔ کسی کو پوچھو نماز میں سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ نہیں۔ غسل کرنے میں تیرے 4-5 بچے ہیں نا، غسل کرنے کی سنتیں بتا دے۔ ہاں وہ ہمارے بچے بتائیں گے جو مدرسے میں پڑھتے ہوں، وہ ہمارے معصوم بچے بتائیں گے، غسل کی سنتیں بھی بتائیں گے، سورہ فاتحہ کو بھی تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے ابھی میں پڑھا رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا برابر میں نے بچوں کی، کیونکہ ہم نے پڑھا، میں برابر ان کی زبانوں کو دیکھ رہا تھا، ان کا پروناؤنسیشن کیسا ہے، ان کا تلفظ کیسا ہے، ان کا ترنم کیسا ہے۔ الحمدللہ گواہی دیتا ہوں کہ چاروں کے 4 بچوں نے بہت اچھے انداز میں اپنا پروناؤنسیشن بتایا۔ کیوں میرے پیاروں، لیکن ان کے اماں ابا کو پوچھو کچھ نہیں آتا،
یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اتنا بڑا دارالعلوم ہم کو ملا، قیام و قیام کے انتظام کے ساتھ ملا۔ اللہ ہمارے حافظ نعیم اور ان کے پورے تمام اساتذہ اور تمام اسٹاف کو آمین بولو۔ اللہ اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ دن دگنی رات چگنی اس مدرسے کو ترقی نصیب فرمائے، بولو آمین۔ تو پہلی بات کی بولو لا الہ الا اللہ، دوسری بات بھی آپ کے سامنے آگے قرآن پاک سے محبت کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور دو باتیں پھر میں یہاں سے چلو جاؤ نا، تو یہاں گھر بناؤ جی۔ تیسری بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ جب ہاں بولیں گے تو میں کو انشاءاللہ ہم بہت اچھے لوگ ہیں، ابھی تو بولا بھی نہیں ہاتھ اٹھا، بہت اچھے ماشاءاللہ، کیونکہ آپ کے اندر جذبہ ہے۔ قاری صاحب بولے نہ بولے لیکن بولیں گے وہ حق بات ہوگی۔ اور وہ تیسری بات واقعتاً اللہ کی قسم بہت حق بات ہے، وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولے، ساتھ میں بولے بھائی مصطفیٰ کا دامن، آواز نہیں آ رہی، بولو نا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ محبت کریں گے نا ہمارے نبی سے انشاءاللہ۔ تیسری بات سے میں جا رہا ہوں نا، اگر آپ سن لو گے تو آپ کو بہت بڑی بات مل جائے گی۔ ایک رات ہمارے نبی صاحب نے دروازہ کھولا، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ حافظ نہیں بولتے جاؤ اور بیٹا شاہ نواز کب تک بولنا میرے کو کب بولنا نا، میرے کو چائے نہیں ملی، وہ حسین بھائی بہت ٹینشن میں ہوگا بیٹا، اس سے زیادہ تو ٹینشن نہیں، تجھے تو میں اس کا چہرہ دیکھ کے سمجھ گیا کنجوس آدمی ہے۔ مولانا ویسے بھی کنجوسی ہوتی ہے۔ ایک مولانا کو کسی نے پوچھا تمہارے جیسا ہوگا، کسی نے پوچھا مولانا آپ کا گھر کہاں ہے؟ میرا گھر نہیں معلوم، مسجد کے سامنے۔ مولانا وہ مسجد کا لے بھائی میرے گھر کے سامنے۔ پوچھنے والا بڑا ہوشیار ہے، دونوں کہاں ہیں؟ نہیں معلوم، آمنے سامنے۔ ایسا میرا حل کیا ہے، بولو نہیں مرتبہ وہ ٹائم نہیں، لیکن ہوگا جو بھی ٹائم ہوگا، اندھیرا چھایا ہوگا مدینہ منورہ میں۔ ہمارے آقا بولو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ایسے دروازہ کھولا، کچھ کام ہوگا، ہمارے نبی نے دروازہ کھولا، رات کا سناٹا چھایا ہوا، ایک صحابی سامنے کھڑے، نام یاد رکھنا، ان کا نام ہے ربیعہ، ساتھ میں بولا ربیعہ، ان کا نام ہے رابعہ، عورتوں کا نام ہے، ان کا نام ربیعہ، 20-22 سال کے جوان، لیکن غریب، کیونکہ وہ جنگل میں جا کے لکڑے کاٹنے کا، مدینے کے بازار میں بیچنے کا، یہاں کپڑا شروع ہوتا ہے، یہاں کپڑا ختم ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا تو سامنے، اچھا آپ بھی بتاؤ اگر آپ رات کو دروازہ کھولو کے سامنے کھڑا ہو، آپ کو آبجیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پولیس اسٹیشن تک رپورٹ جائے گی۔ تو ہمارے نبی نے بھی پوچھا ماں بالو کا یا ربیعہ، ہمارے نبی نے کہا یہ کیا ہے؟ رات کو دروازہ کھولا تم سامنے، کیا کچھ پرابلم ہے؟ اور نبی آدھو گیا اللہ کیسے آج رات تھوڑی بات، کتنی راتوں سے کہا، ہر رات کو کہا۔ ہمارے نبی نے پوچھا کہ میرے گھر کے سامنے کیوں کھڑے رہتے ہو؟ حضرت ربیعہ نے کہا میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا، میں آواز بھی نہیں کرتا، ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہوں، اس لیے کھڑا رہتا ہوں کہ دن بھر صحابہ آپ کی خدمت کرتے ہیں، رات کو اگر آپ کو کسی کی خدمت چاہیے اب دروازہ کھولو، میرے مصطفیٰ کو پریشان نہ ہونا پڑے، سامنے ربیعہ مل جائے، میرے خدمت میں نوکر، میں آپ کا غلام، آپ کو دن بھر تو سارے صاحب آپ کی خدمت کرتے ہیں، ارے رات کو اچانک آپ کو کوئی کام پڑا، آپ دروازہ کھول کے پریشان ہو، میں سب گوارا کروں، میرا مصطفیٰ کو تکلیف ہوئی مجھے گوارا نہیں، میں اللہ کے رسول یہی کھڑا رہوں گا، آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا، جب بھی کوئی کام ہو مجھے کہہ دینا، میں آپ کا کام مکمل کروں گا۔ اور میرے پیاروں پھر ایسا ہو گیا کہ جب ہمارے نبی رات کو دروازہ کھولے، بولو سامنے، پورا مجمع بولے نا سامنے، اور کبھی کبھی ہمارے نبی کام بھی دے دے کہ ربیعہ جاؤ ان کو بلا کر لے کر آؤ، یا کبھی کہے کہ فلاں کو پیغام دے دو، یا کبھی کہے جاؤ نہر پہ جاؤ ٹھنڈا پانی لے کر آؤ۔ حضرت ربیعہ جب کام کرنے کے لیے جاوے نا اتنے خوش ہوئے، ساتھ میں کہتے جاوے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اللہ تیرا احسان ہے، ارے صحابہ تہجد پڑھتے ہوں گے، میں نبی کی چوکھٹ پر نبی کی خدمت کرنا تھا۔ ایک رات بڑا عجیب معاملہ ہو گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، سامنے کون؟ بولو بولو بولو، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20-22 سال کے جوان کھڑے، ہمارے نبی نے فرمایا آؤ ادھر، آیا گیا سامنے آنے، اور
کیا پوچھتا ہوں معلوم؟ کوئی کام؟ اللہ کے رسول نے فرمایا گھر میں آؤ میرے پیاروں، کہاں وہ صحابہ کی حقیقت کو پہنچے، منع نہیں آؤں گا، آپ کے گھر میں نہیں آؤں گا۔ ہمارے نبی نے کہا میرے گھر میں نہیں آؤ گے، میں تم کو گھر میں بلا رہا ہوں، نہیں آؤ گے گھر میں؟ اللہ کے رسول میرے بدن سے بدبو آتی ہے، میرا پورا بدن پسینے ہوتا ہے، میرا کپڑا میلا ہے، اللہ کے رسول میں جنگلوں میں لکڑیاں کرتا ہوں، اپنے کندھے پر اٹھاتا ہوں، بازار میں بیچتا ہوں۔ آپ کا گھر پاکیزہ گھر ہے، بولو سبحان اللہ۔ آپ کا گھر وہی والا گھر ہے، بولو سبحان اللہ۔ آپ کے گھر میں جبرائیل آتے ہیں، آپ کے گھر میں فرشتے آتے ہیں، میں پسینے والا بدبو اللہ کا رسول کام کروں گا، جو کام دیں گے وہ کروں گا، لیکن گھر میں آنے کی ہمارے نبی نے فرمایا میرا حکم ہے، آؤ۔ حکم ہوا اللہ کے رسول کوئی بڑا کام تو نہیں ہے، میں آؤں گا، آپ نے حکم دیا آؤں گا۔ اللہ کے رسول نے جب اندر بلایا، کھانا بچھا ہوا تھا، کہا نبی میں اور تم دونوں ساتھ میں کھانا کھائیں گے۔ اچھا، اور اتنے بڑے کے سامنے کھانا بہت عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ اگر نبی نے کچھ اتنے کھائے، اللہ کے رسول وہ پیٹ بھر گیا، حالانکہ بیچارے بھوکے ہوں گے۔ اللہ ہمارے نبی نے کہا کھاؤ، تمہارا پیٹ بھرا نہیں، کھاؤ کھائے کھائے، پھر بار بار کہا اللہ کے رسول میں جاؤ۔ اللہ کے رسول بات کرا ہوگا ایک گھر میں بہت بدبو والا، اللہ کے رسول بہت پسینے والا، نہیں ہمارے نبی نے کھانے کے بعد کا وضو کرو، وہاں پانی رکھا ہوا، حضرت نبی نے وضو کیا، اللہ کے رسول اب کیا کرنا؟ کہا میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن آج رات ایسے نماز ہوگی میں امام بنوں گا، تم میرے مقتدی بنو گے۔ کون سی نماز ہے؟ حضرت نبی جو سوچ کے روئے کہ سارے صحابہ ہمارے نبی کے پیچھے فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، وتر پڑھی، ارے صحابہ نے ہمارے نبی کے پیچھے جمعہ پڑھی، عیدین کی نماز پڑھی، ارے سارے صحابہ نے ہمارے نبی کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی، حضرت ربیعہ کہ اللہ میں اکیلا جو آج نبی کے پیچھے تہجد کی نماز پڑھی۔ سچ بتاؤ وہ تہجد کی نماز کا لمحہ کیسا ہوگا؟ یہ ہم حضور آباد والے کبھی اگر تہجد کی پریکٹس عادت ہو جائے نا تو کبھی کبھی ایسا دعا میں دل لگتا ہے، ایسا لگتا ہے میں بات کرتا ہی رہوں اسے ساتھ۔ جب ہمارا ایسا حال ہے تو ہمارے نبی کی تہجد کا کیا عادت ہوگا؟ اور اللہ خود ہمارے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ آپ کو تہجد پڑھنا ہے، بولو آپ کو تہجد ہے تو پڑھو نا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ انقص منہ قلیلا او زد علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کملی والے میرے مصطفیٰ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے۔ اب جب اللہ کا حکم ہوگا ہمارے نبی نے تہجد کی نماز شروع کی، اور نبی کیوں؟ کیونکہ ایک مقتدی ہو تو کام پڑھنا دائیں طرح ہمارے نبی آئے تو نماز میں ہمارے نبی کا رونا اور ربیعہ کا رونا، اور ربیعہ تو اس پہ روئے کہ اللہ میرا یہ نصیبہ، یہ غریب کا، یہ لکڑے کاٹنے والے کا، یہ جنگلوں میں گھومنے والے کا، یہ پسینے والے کا یہ نصیبہ کہ کسی صحابی کو وہ مقدر نہ ملا جو ربیعہ کو ملا۔ یہ نبی کے پیچھے تہجد کی نماز پڑھنے کا۔ اگر نماز ہوتی گئی، آخر میں ہمارے نبی نے سلام پھیر دیا، تہجد کی نماز مکمل ہو گئی۔ کون تھے؟ بولو بازو میں کون تھے؟ پھر بولو کون تھے؟ ہمارے نبی نے فرمایا آگے آؤ ادھر آؤ، مطلب یہاں بیٹھے تھے، یہاں بلایا، اب آمنے سامنے ہو گئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ربیعہ رو رہے تھے، جواب تھے، ہمارے نبی بھی رو رہے تھے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ مانگ آج مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیعہ ایک دم تہجد سے دیکھنے لگے، ارے ہمارے نبی نے فرمایا مانگ لے، تہجد کا وقت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ ربیعہ کو پوچھو کیا مانگتا ہے۔ اللہ نے تمہارا نام لے کر پوچھا ربیعہ کو پوچھو کیا مانگتا ہے۔ درمیان میں مصطفیٰ ہے، آسمانوں پر اللہ ہے، اور مانگو زمین پر مانگو، کیا مانگتے ہو جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ میرے پیاروں ربیعہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول
کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ میں یہاں کوئی دنیا کے واسطے نہیں آتا، پیسوں کے واسطے نہیں آتا، زمین کے واسطے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ ایسا نہ کرو، مانگو جو مانگنا ہے مانگو۔ مجھے کا بات کرے ہم ہوتے تو وہاں کوئی حیدرآباد اپنی کوئی زمین کا ٹکڑا نکلنے نہیں جاتا۔ ہمارے نبی نے اتنے پیار سے کہا ربیہ بہت قربانی کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، مانگو نا کیا مانگتے ہو؟ نہیں کیا وہ صحابہ ہوں گے، کہا نہیں اللہ کے رسول کچھ نہیں۔ تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ وقت نکل جائے گا، مانگ لو کیا مانگتے ہو؟ حضرت ربیہ نے کہا اللہ کے رسول مانگنا ضروری ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں مانگو کیا مانگتے ہو؟ اے پورا حضور آواز سننا۔ حضرت ربیہ نے اپنا کانپتا ہاتھ ایسے آگے بڑھایا، پھر آگے بڑھایا، ہمارے نبی کے مبارک ہاتھ پہ رکھا، اللہ کو کہو مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے محمد چاہیے، مجھے آپ چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، دنیا کی زمین دولت کچھ نہیں، مجھے آپ چاہیے۔ یہ سب دنیا میں آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا، آپ جنت میں جاؤ، مجھے بھی ساتھ میں لے کر چلے جاؤ۔ ہمارے نبی نے رونا اور اس کو جو اپنے سے لپٹا، اور ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ تم نے مجھے مانگ لیا؟ کہا اللہ کا رسول آپ نے کہا مانگو تو میں نے آپ کو مانگ لیا۔ ہمارے نبی دیکھو، ہمارے نبی کا ہم پر احسان سنو۔ ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ تم اکیلے نہیں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی امتی مجھے مانگے گا میں مل جاؤں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ لیکن ایک کام کرنا ہوگا، کتنا کام کرنا ہوگا؟ آواز نہیں آئی، بولو کتنا کام کرنا ہوگا؟ اور ہمارے نبی نے جو کہا میں اس کی تشریح اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ بولو ربیہ تم اکیلے نہیں، قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی اگر محمد کو مانگے گا، بولو سبحان اللہ، محمد مصطفیٰ کو مانگے گا، بولو۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر وہ یہ چاہتا ہوگا کہ قبر سے اٹھے تو محمد کے ساتھ، بولو سبحان اللہ، حشر کے میدان میں بولو محمد کے ساتھ، نشر کے میدان میں بولو محمد کے ساتھ، حساب و کتاب کے میدان میں محمد کے ساتھ، نامہ اعمال دیے جائے تو محمد کے ساتھ، اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہو تو محمد کے ساتھ، پل صراط پر گزرے تو محمد کے ساتھ۔ ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ کوئی بھی قیامت تک آنے والا آخرت کی ہر منزل میں محمد کو چاہے گا، محمد اسے مل جائیں گے، مگر ایک شرط، ربیہ کو کا ایک کام کرنا پڑے گا، مجھے مانگنا ہے نا، ایک کام کرنا پڑے گا۔ ربیہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ایک کام کہتے ہو 100 کہہ دو، ہم تو اپنی جان تن من دھن سب آپ پر قربان، اب کہہ دو نا کیا کام کرنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک آنے والا میرا امتی آخرت کی ہر منزل میں، قیامت کی ہر منزل میں میرے ساتھ ہوگا، ایک کام کرے اعنی علی بکثرت السجود۔ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک آنے والوں کو بتا دو کبھی نماز کو قضا مت کرنا، پانچوں وقت کی نمازیں کمپلیٹ ہونا چاہیے، نماز کو قضا مت کرنا، قیامت کی ہر منزل میں وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا۔ قیامت کی ہر منزل، حشر کا میدان، نشر کا میدان، نامہ اعمال اڑائے جانے کا میدان، ارے اللہ کے ہاتھ میں ترازو کا میدان، پل صراط کا میدان، ہمارے نبی کہتے ہیں جو نمازی ہوگا قیامت کی ہر منزل میں میرے ساتھ ہوگا۔ ربیہ اکیلے نہیں جاؤں گا، نمازی کو جنت میں ساتھ میں لے کر جاؤں گا۔ اور اسی کو اللہ نے فرمایا، اسی کو اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پیارے پیارے میرے بندے 5 وقت نماز کی پابندی کرے۔ اللہ فرماتے تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا، ہم آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتے جائیں گے۔ میرے پیاروں اس میں 2-3 باتیں آ گئی۔ پہلی بات کی لا الہ، دوسری بات قرآن سے، تیسری بات ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن۔ میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، پہلی بات لا الہ، دوسری بات قرآن سے، تیسری بات مصطفیٰ کا دامن۔ جو دامن تھامنا چاہتا ہے تینوں چیز وہ اللہ کی توحید اپنے دل میں جمانا چاہتا ہے۔ نمبر 2
وہ قرآن سے محبت کرنا چاہتا ہے اور اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتا ہے. نمبر 3 جو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑنے کا پکا وعدہ کرتا ہے سب چیزیں آپ کو ملے گی تو نمازوں میں ملے گی. بولو سبحان اللہ. تو کون کیا ہے یہ دیکھو ہاتھ اوپر کرے بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. توحید بھی کس میں چھپی ہوئی ہے؟ نماز میں. قرآن کی محبت کس میں چھپی ہوئی ہے؟ بولو نماز میں. پیارے نبی کی محبت کس میں چھپی ہوئی ہے؟ اللہ کی قسم اللہ خود فرماتے ہیں تو نمازی بن جا سارے گناہوں کو معاف کروں گا بے حیائی برائیوں کے کاموں سے. کتنے لوگ کہتے ہیں نا سگریٹ نہیں چھوٹتی بیڑی نہیں تمباکو گٹکا نام مولانا ہوئے نہیں. اب وہ ایک بار عادت پڑ گئی نا نشہ لگائے نشہ یہ موبائل کا بھی نشہ لگائے. ہاں میرے پیارو اللہ نے کیا فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. اللہ فرماتے کون کہتا ہے نشہ نہیں چھوٹے گا دارو نہیں چھوٹے گا؟ کون کہتا ہے موبائل کا برا یہ نہیں چھوٹے گا؟ کون کہتا ہے کہ بیڑی سگریٹ تمباکو نہیں چھوٹے گا؟ اللہ کہتے ہیں میرا وعدہ ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے ساری برائیوں کو تم سے دور کر دوں گا. تو کون تیار ہے بولو مصطفیٰ کا دامن ہاتھ برابر اوپر کرو بولو ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ایک بار بول دو ایمان سے بول دو محبت کرتے ہو نبی سے؟ ہاں یا نہیں؟ سننے کا پروگرام کرتے بلند دامن سے بولو نا مصطفیٰ کا دامن محبت کرتے ہو. ساتھ میں بولو نا ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے کرتے اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. پورا مجمع بولے مصطفیٰ سے محبت کرتے کرتے اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. سب محبت کرنے والے ہاتھ اوپر کرے برابر اوپر کرے. آپ کرتے ہیں نا سب؟ ہاں بالکل فائنل. نہیں سمجھ میں میں نہیں بول رہا ہوں کیونکہ عورتیں سن رہی ہے مناسب نہیں ہے لیکن میں نے اشارے میں سمجھا دیا. محبت کرتے کیا بہت سارے بیٹھے. اچھا کچھ لوگ داڑھی نہیں رکھتے بولو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کچھ لوگ رکھتے ہیں بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کچھ لوگ رکھتے بھی ہیں نہیں بھی رکھتے. اس لیے چھوٹی سی پٹی بنانا کون سے باپ دادا نے بولا کہ یہ داڑھی میرے کو ایک ملا انگلینڈ میں ملا ایسی پٹی داڑھی بنایا ہوا اور مجھے کہتا ہے مولانا کاریہ مدنی کیونکہ میں گاڑی سے اترا مسجد میں بیان کرنے جا رہا تھا وہ میرے کو بالکل سیڑھی پہ ملا. میں نے کہا میں کاریہ مدنی I am your friend, my kids, my wife. کہا میرے بیوی بچے سب آپ کے بیان کو اتنا سنتے. اور اس کی سی پتے جیسی داڑھی تھی تو میں نے کہا کہ یہ داڑھی کب سے دیکھ کر کہتا ہے from 4 years 4 سال ہو گئے. میں نے کہا کیوں تیرے علاقے میں 4 سال سے بارش نہیں ہوتی؟ تو اب وہ چونکہ وہاں کا ہے یو کے کا تو اس کو تھوڑا سا خراب لگا. اب تو ماشاءاللہ ہمارا بہت پیارا دوست بن گیا وہ. دعا کرو اللہ اس کی عمر میں اور بھی برکت عطا فرمائے. تو وہ مسجد کی سیڑھی پر مجھے کہتا ہے You don't know. This is a signature of Iman, a sign of Islam. یعنی کہنے لگا مولانا آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے یہ تو ایک ایمان کی نشانی ہے. چھوٹی رکھو تو بھی ایمان کا سگنیچر ہے بڑی کرو تو بھی ایمان کا سگنیچر ہے. نہیں کہتا ہم بینک میں جاتے کبھی چھوٹی سائن کرتے تو بھی پیسہ وڈرا ہوتا ہے کبھی لمبی سائن کرے تو بھی وڈرا ہوتا ہے. یہ تو ایک نشانی ہے. اور مجھے کہتا ہے مولانا you don't know. This is okay. میں نے مسجد کی سیڑھی پر کہا you don't know. This is okay. This is not okay. This is یہاں بھی بیٹھے دھوکے والے کار کو ڈھو والی محبت کرنے کا. محبت کرو تو سینہ تان کے سچی محبت کرو. بولو نا محبت کرتے کون آج تیار بالکل بلند آواز سے بول دے بھائی مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. جھوٹی محبت کرتے نا آخری بات سمجھ لو جھوٹی محبت کرتے نا پکڑے جائے. ہاں بولو نا ارے ہاں بولو نا حافظ نہیں صاحب بھوک لگی اس لیے بول رہا بہت پتے کی بات بول رہا. ایک مولانا کھانا کھانا کیا کرنے جا ارے بولو نا جس کو کھلانے بولا
तुम्हारे घर में? मोलाना भाई तो कब से मैं मोटा डाल रहा है, अब तो इसकी बीवी का टेंशन है, ऐसा तो नहीं नमक मौलाना बहुत बोलता था इसके मुंह बंद कर, लेकिन मौलाना खाना खाने चले गए। अब मौलाना ने बड़ा बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा खाना खाने का मौलाना का घर का मालिक कौन? आया अभी नहीं, मैं घर का मालिक। मौलाना ने कहा तेरा कमाल नहीं, कमाल तो बीवी का है, क्योंकि अगर उसका ऑर्डर ना होता तो मौलाना घर में आते नहीं आते। कमाल किसका है? बीवी का है। तो मौलाना ने कहा हाफिज नहीं साहब, जाओ बीवी को मेरा सलाम कहो और कहना खाना बहुत अच्छा पकाया, और ये भी कहना कि मौलाना ने दिल से दुआ दी अल्लाह तेरे को जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। जो घर का मालिक था बड़ा खुश हो गया, घर में गया, मौलाना है ना, मौलाना बड़े मौलाना है, उन्होंने तेरे को सलाम बोला और उनको खाना भी बहुत अच्छा लगा और तेरे लिए दुआ की अल्लाह तेरे को जन्नतुल फिरदौस। तो बीवी जोर जोर से रोने लगी, हुजूर आबाद क्यों जोर जोर से रोने लगी। तो मैं तो रो क्यों रही है, मौलाना ने इतनी बड़ी दुआ दी तेरे को, तो रो क्यों रही है? इसीलिए तो रो रही हो, मौलाना ने एक मरतबा मेरे हाथ का खाना खाया, मेरे को जन्नतुल फिरदौस की दुआ दी। तू कमबख्त 25 साल से मेरे हाथ का खाया, 25 साल से मेरे हाथ की रोटी चावल और हैदराबादी बिरयानी। मैं पहली मरतबा हैदराबाद आया, मैं चला गया तो मेरे को सुबह सूरज में पूछने लगे आपने बिरयानी खाई? मैंने कहा नहीं खाई। क्या हैदराबाद बिरयानी नहीं खाई तो समझो हैदराबाद गए नहीं। दूसरी मरतबा आया, मैंने कहा भाई सबसे पहले बिरयानी खिला देंगे। तो वो बीवी कहने लगी मौलाना एक बार खाया, मैंने को जन्नतुल फिरदौस की दुआ दिया, और तू 25 साल से मेरे हाथ की बिरयानी खावे, रोटी खावे, चावल खावे, एक बार भी मेरे को दुआ नहीं दे। घर का मालिक जो था ना, उसको एहसास हुआ मेरे से गलती तो हुई है ना, अरे हुई है, सीधी बात है, दुआ देना चाहिए। वो बेचारी खाना बना, लेकिन घर वाले ने सोचा कि अगर अभी मैं दुआ दूंगा तो कहेंगे जा बढ़ाया दुआ जब बोली तब मेरे को दुआ याद आएगा। वो समझ गया अभी अभी बोलने जैसा नहीं। 15 दिन हो गए, एक दिन वो सोचा कि बोलना तो है, 15-16 दिन हो गए, एक दिन घर में एंटर हुआ ना तो सामने बिरयानी थाला रखा हुआ, हैदराबादी बिरयानी। उसने अपना बैग रखा, हाथ में धोया और सीधा थाले पर आ गया और एक खाने लगा, कहने लगा वाह 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 क्या 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 अच्छा खाना बनाया। और फिर दूसरा लुकमा खाया, क्या टेस्टी बनाया है। फिर तीसरा लुकमा खाया, क्या लजीज बनाया है। चौथा लुकमा खा के आई लव यू। और 5वें लुकमे में वहां तेरी उंगलियों की खुशबू भी आती है। वो सामने से बीवी के हाथ में कोई बर्तन सीधे उसके सर पे लगा, को मर्दी का कोई आप पड़ोसन का खाना है। नेबर का खाना है। झूठी मोहब्बत में पकड़ा गया क्या नहीं पकड़ा गया? यहाँ भी झूठी मोहब्बत आ गया, इस तरह का दामन में छोड़ और नबी के चेहरे से नफरत। भाई तो दाढ़ी नहीं रखता वो गलत बात है कि भाई दाढ़ी नहीं रखता, हकीकत में आप जाओ तो ये जबान से नहीं बोलता, दिल से आवाज आती है मुझे सबका चेहरा पसंद है, नहीं पसंद है तो मुस्तफा का चेहरा नहीं पसंद। एक बात का जवाब दे दो, मैं दाढ़ी पे कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, हुजूराबाद में वादा करके जा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दो, कल कयामत में नबी से मुलाकात होगी? हाँ या ना? मैंने बोलो ना होगी। अगर हमारे और हदीस में लिखा है जैसा कब्र में जाएगा वैसे उठाया जाएगा, बगैर दाढ़ी के गया बोलो हमारे नबी से आमना सामना होगा। हमारे नबी से कितना पूछेंगे मेरा उम्मती दुनिया में 50 साल रहा, मुझे चेहरा मेरा चेहरा नहीं पसंद है। हमारे नबी क़यामत के मैदान में कहेंगे जा आज मुझको भी तेरा चेहरा नहीं पसंद है। इसका जवाब है हमारे बाकी सब छोड़ दो, क्या हदीस क्या कुरान, सिर्फ हमारे नबी ने इतना पूछा कि मेरा मुस्तफा का चेहरा मुझे नहीं पसंद आया, जब मुझे भी तेरा चेहरा नहीं पसंद आता। और कुरान से मालूम होता है नबी जिसको कह दे चला जा, अल्लाह की आवाज आएगी फसुहक़न लिअस्हाबिस सईर, बस हमारा भी फैसला है जहन्नम के सिवा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मेरे प्यारों बुरा नहीं मानना, हाथ जोड़कर भीख मांग कर कहता हूँ अब हालात बहुत खतरनाक है, और इन हालात में सबसे बड़ा अगर कोई दामन है तो साथ में कह दो मुस्तफा का दामन है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह करेंगे। तो पहली बात बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, नंबर 2 बोलो कुरान
قرآن سے محبت، اور نمبر 3 پورا مجمع ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ایک آخری بات بتا کر بات ختم کروں گا میرے پیاروں، اس وقت اگر ہم کو دنیا بھی قدموں میں چاہیے، آخرت بھی قدموں میں چاہیے، تو یہ آخری بات سن لو، اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی نہیں چاہیے، ہے نا؟ ماں ہوگی نا، ابا ہوگی، جن کے ہے میرے جیسے بھی ہوگی، اماں بھی نہیں، ابا بھی نہیں، دونوں اللہ کو پیارے ہو گیا، بولو اننا للہ، لیکن جن کے ماں باپ ہے بہت قسمت والا ہے۔ ہاں معلوم ہے، ایک بزرگ تھے خانقاہ میں، پورے خانقاہ میں، اور بزرگ بڑے دریا دل تھے، مطلب خانقاہ میں جو بھی آئے ناشتہ کر کے جاؤ، اور سب کو ناشتہ ہوتا ہے، اللہ نے دیا تھا ان کو، کبھی آ جائے ایسا خانقاہ میں، اب آئے تم سب دوپہر کا کھانا کھا کے جاؤ، کبھی آ جائے ارے بھائی تم سب شام کا کھانا کھا کے جاؤ، جیسے یہاں پر بھی ہم نے سنا کہ ماشاءاللہ دعوت رکھی گئی، بھائی سب لوگ کھاؤ، بزرگ سب کو کھلا۔ ایک دن سارے گاؤں کے جو ان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے نا، انہوں نے کہا کہ یہ بزرگ روزانہ ہم کو ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا اچھا نہیں لگتا، ہم سب کو مل کر آج وہ حضرت کو پوچھنا ہے کہ حضرت آپ مانگو، آپ کو ہمارے پاس سے کیا چاہیے، ہم لا کر دیں گے آپ کو، روز ہم آپ کے ہاتھ میں ناشتہ، آپ کے گھر کا کھانا، آپ کے گھر کا شام کا کھانا، تو کبھی تو دن ہوئے کہ ہم مرید بھی، ہم گاؤں والے بھی آپ کی خدمت کریں۔ سب نے ارادہ کر کے اور آ کر جیسے حضرت نے کہا کہ میں ناشتہ، نہیں حضرت ناشتہ کوئی نہیں کرے گا، آج ہم سب آپ کے پاس آئے، آپ کا بہت کھائے، بہت پیے، اب آپ بتاؤ کہ ہم آپ کو کیا دیں گے، بولو ہم آپ کو۔ بزرگ نے کیا جواب دیا؟ حضرت سے کیا جواب دیا؟ سب مل کے دینا چاہتے ہیں، نہیں آپ جیسا جیسا کہو گے، ہر ایک کو کہو گے تو ہر ایک دے گا، لیکن ہم آئے نیت سے آئے، تو ایک کام کرو، جنت کی مٹی لے کے آؤ۔ کیا لے کر آئے؟ ابھی کسی کو حضور آباد میں بولے جنت کی مٹی لے کر، کہے گا باولا بیٹھا ہے، پاگل بیٹھا ہے، جنت دیکھا تو مٹی لے کر آؤ، بھائی جنت دیکھا کسی نے تو مٹی کیسے؟ اب حضور نے کہا اگر تم کو مجھے دینا ہے تو ایک ہی بات ہے بھائی، جنت کی مٹی مجھے لا کر دو۔ تو سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے کہ ان کو کیا ہو گیا، بھائی جنت دیکھا کہاں ہے، جنت میں گیا کہاں کہ مٹی لے کر آؤں۔ ایک جوان جو حضرت سے تعلق رکھتے تھے گئے اور ہاتھ میں کچھ دھول لے کر آئے، کچھ غبار، چونکہ وہ گاؤں کا زمانہ تھا، غریبی کا زمانہ تھا، کچھ مٹی تھوڑی دھول لے کر آئے، حضرت یہ لے کر آیا، حضرت نے مسکرا کر فرمایا یہ جنت کی مٹی لے کر آیا۔ تو سارے لوگوں نے کہا یہ کہاں سے مٹی لے کر آیا؟ حضرت نے فرمایا بتا دو، تم بتاؤ یا میں بتاؤں؟ اس نے کہا حضرت آپ ہی بتا دے۔ تو حضرت نے فرمایا یہ اپنے گھر گیا، ساتھ میں بولو یہ اپنے گھر گیا، ماں سے بولو ماں سو رہی ہے۔ ماں کا جو تلوا تھا نا، اسے بہت پیار سے ماں کا پاؤں دبایا تاکہ ماں کو نیند اچھی رہے، اور پھر دھیرے سے وہ ماں کے پاؤں کے تلوے پہ جو مٹی تھی نا وہ لے کر آ گیا، اور آ کر کہا یہ جنت کی مٹی لے کر آیا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کہاں پر ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے پاؤں کے نیچے دیکھو تمہیں جنت ملے گی۔ وہ مرید کہتا ہے میں ماں کے پاؤں کے نیچے مٹی لے کر آیا، اللہ کی قسم سمجھو کہ میں جنت کی مٹی لے کر آیا۔ تو ماں کے قدموں کے نیچے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے، ہم نے تو دروازہ ہی بند کر دیا، باپ کے سامنے آواز پہ آواز اٹھتی ہے، ماں کو ماں کی گالیاں دی جاتی ہے، ماں کی توہین کی جاتی ہے، ماں کو گھر سے نکالنے کی فکر ہوتی ہے، ماں نے کچھ کہہ دیا تو گھر میں جیسے قیامت آ گئی کہ ماں نے ایسا کہا۔ ارے میرے پیاروں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ صحابی آئے کہا کہ میں کیا کروں، ہمارے نبی نے فرمایا امو کیا ہے، ماں کی خدمت کرو۔ تو صحابہ سے کہا اللہ کے رسول کرتا ہوں نا، اماں کی خدمت کرتا ہوں، کچھ اور بتائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا امو، ماں کی خدمت کرو۔ ارے وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں اماں کی خدمت کرتا ہوں، اور کچھ ہوتا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا امو، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت۔ پھر وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول اور کیا کرو؟ فرمایا ابو، ابا کی خدمت کرو۔ معلوم ہوا ابا کی خدمت سے زیادہ ماں کی خدمت کتنے درجے ضروری ہے، اوپر ہے۔ کیونکہ ماں نے جو 3 کام کیے، یہ بیٹھے بہت سارے ابا، کسی نے نہیں کیے۔ 9 مہینے تک پیٹ میں کس نے رکھا؟ بولو ساتھ میں بولو، کس نے رکھا؟ ڈیلیوری، پریگننسی بھی ماں، ڈیلیوری نمبر 2 بولو ماں،
اور 2 سال تک دودھ کس نے پلایا؟ ہمارے نبی نے تینوں باتوں کا خیال رکھا. ماں نے وہ 3 کام کیے جو ابا نے نہیں کیے. میرے پیاروں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں، اگر آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے نا، نماز، روزہ، زکات، حج سب ہے الحمدللہ بولو، لیکن حدیث میں صاف لکھا ہے اگر ماں ناراض ہے موت کے وقت کروٹوں پہ کروٹیں لے گا، لیکن اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کرے گا. اس لیے جاؤ ماں کے پاس جاؤ. ہاں معلوم ہے کبھی کبھی کوئی گھر میں بہت اسٹرگلنگ والا معاملہ کہ ماں کے پاس گیا تو بیوی کا ٹینشن ہے، بیوی کے پاس آیا تو ماں کا ٹینشن ہے. بہت آسان ہے، جاؤ ماں کے پاس جاؤ، ماں کو کہو ماں میں تیرا بیٹا، ماں تو میری حالت جانتی ہے، ماں میں بہت نالائق، ماں ایک بار معاف کر دے، ماں معاف کر دے. آپ نے دیکھا ہوگا ماں کانپتا ہوا ہاتھ اٹھا کے جا بیٹا میں نے معاف کر دیا. اللہ آسمان پر فرشتوں کو کہتے وہ ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا، میں 70 درجہ زیادہ رحمت رکھتا، میں نے بھی اپنے بندے کو معاف کر دیا. کریں گے بتاؤ بھائی کون کون تیار ہے؟ یہ 4 کام ٹوٹل ہو گئے. آج حضور آباد کے جلسے میں ہم جمع ہیں، تکمیل حفظ کے جلسے میں جمع ہے، اصلاح معاشرت کے عنوان پر جمع ہے. اللہ ہم کو جنت میں بھی جمع کرے گا، بولو انشاءاللہ. تو سب تیار ہے 4 کاموں کے لیے؟ پھر ایک مرتبہ ہاتھ اوپر کر کے بولو، سب کریں گے. بولو پہلا کام بولو لا الہ. نمبر 2 بولو قرآن سے محبت ہوگی. نمبر 3 مصطفیٰ کا دامن. اور نمبر 4 ماں باپ کی فرما برداری. بولو کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے یہاں جتنے انتظام کرنے والے میرے کو نہیں معلوم، جتنے منتظمین، جتنے متعلقین، جتنے محسنین اور جتنے علماء کرام، جتنے اساتذہ علم و فضل، جتنے آپ تمام جوان اور جتنے ولینڈر حضرات، میں سب کا دل و جان سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا. ہم یہاں آئے اور مغفرت والی مجلس میں آئے، رحمت والی مجلس میں آئے، جہاں بچوں نے قرآن پاک کو حفظ مکمل کیا، اس مجلس میں آئے ہیں. میں ہمارے مولانا نعیم صاحب کا، ان کے پورے اسٹاف کا، یہ مدرسے کا اور یہ دارالعلوم حضور آباد اور آپ تمام کا اور ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، سب کو میں کہتا ہوں جزاکم اللہ احسن الجزا. ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی شاید شان پورے حضور پاک کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اور اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. بولو آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.